اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ گناہ شناسی کے بارے میں ہمارے دروس چل رہے تھے، اور ہم نے جلسہ سابقہ میں بیان کیا کہ خود گناہ کے حساب سے ہم نے گناہ کی 3 تقسیمات کیں، لیکن گناہ گار کے حساب سے، یعنی وہ شخص جو گناہ انجام دیتا ہے، اس کی ایک قسم یہ ہے کہ کسی کی گناہ میں مدد کرنا۔ اس کے بارے میں ہم نے قرآن کی آیات اور روایات پیش کی کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، خداوند متعال فرماتا ہے کہ کسی کی گناہ میں مدد نہ کرو، بلکہ تعاونوا علی البر والتقوی، اسی آیت کی ابتدا میں وتعاونوا علی البر والتقوی۔ تو کل ہم نے بیان کیا کہ گناہ میں جو انسان مدد کرتا ہے کسی کی، تو وہ بھی گناہ میں شریک ہے۔ آج ہم بیان کریں گے کہ آیا اگر انسان کوئی کسی کی گناہ میں مدد نہیں کرتا، خود گناہ بھی انجام نہیں دیتا، ایک دفعہ انسان خود گناہ انجام دیتا ہے، وہ گناہ گار ہے، اور ایک دفعہ انسان کسی کی گناہ کرنے میں مدد کرتا ہے، اس کے لیے مقدمات فراہم کرتا ہے، اس کو مثلا پیسے دیتا ہے، حالانکہ کسی طریقے سے بھی اس کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے بھی ہم نے بیان کیا وہ بھی گناہ میں شریک ہے۔ آج ہم یہ بحث کریں گے کہ نہ اس نے خود گناہ کیا ہے، نہ اس نے گناہ کرنے میں کسی کی مدد کی ہے، کہ مثلا اس کو پیسے دیے ہوں، اس کے لیے مقدمات فراہم کیے ہوں، اس کو جگہ لے کے دی ہو، خوب اس نے مدد بھی نہیں کی اس انداز سے، لیکن یہ اس کے گناہ پر راضی ضرور ہوا ہے۔ یعنی کوئی انسان گناہ کو انجام دے، لیکن یہ اس کے گناہ میں کسی طریقے سے بھی انوالو نہیں ہے، شریک نہیں ہے، نہ خود گناہ کیا ہے، نہ اس کے گناہ کرنے میں یہ مددگار ہے، بلکہ اس کے گناہ کرنے پہ راضی ہے، اس کے اس فعل پہ وہ راضی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ انسان جو کسی کے گناہ کرنے پہ راضی ہوتے ہیں، کیا ان کو بھی گناہ ملے گا؟ آج اس کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ توجہ کریں، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مت جھکو ان کی طرف جو ظالم ہیں، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پھر تم کو آگ لگے گی، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور تمہارا اللہ کے سوا مددگار کوئی نہیں ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے سوا مددگار کوئی نہیں ہے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر کہیں مدد نہیں پاؤ گے۔ خوب یہ قرآن کریم کے حساب سے یا ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ایسے ترجمہ کیا جائے کہ آپ کی مدد نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے، خداوند متعال کے علاوہ کوئی آپ کا دوست و مددگار کوئی نہیں ہے،
اللہ ہی آپ کا مددگار ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ان افراد کی طرف مت جھکو جو ظالم ہیں۔ خوب، اس آیت کا ترجمہ ہم نے کر لیا۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ وہ افراد جو کسی کے گناہ پہ راضی ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، هو الرجل یأتی السلطان فیحب بقاءه الى ان يدخل يده الى کیسه فیؤتیہ یا فیؤتیہ۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خوب، یہ کافی میں بھی روایت ہے، وسائل شیعہ میں بھی روایت ہے، مطالعہ کیجیے گا جا کے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ اس انسان کی حکایت ہے، اس انسان کی داستان ہے، اس انسان کے بارے میں ہے یہ آیت، جو درواقے کسی ظالم حکمران کے پاس جاتا ہے اور اس کے زندہ رہنے کی، اس کے باقی رہنے کی دعا کرتا ہے۔ دعا کہیں یا چاہتا ہے کہ وہ باقی رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فیحب بقاء الی ان یدخل یدہ الی کیسہ فیؤتی، اس لیے تاکہ اس کو مال ملتا رہے۔ اب یہ گناہ میں شریک نہیں ہے، گناہ کر بھی نہیں رہا، اس نے خود بھی کوئی گناہ انجام نہیں دیا، گناہ میں شریک بھی نہیں ہے، اس کی معاونت بھی نہیں کی، لیکن یہ فقط اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ زندہ رہے ظالم، تاکہ مجھے مال ملتا رہے، اس کی جیب سے میں بالآخر کچھ مجھے حاصل ہوتا رہے۔ ہو، ان افراد کی کیا ہے؟ مذمت ہے۔ جو افراد چاہتے ہیں کہ ظالم زندہ رہیں، ان کے فعل پہ راضی ہیں، ہو، یہ بھی بالآخر ان کی مذمت کی گئی ہے۔ یا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں، هو الرجل من شیعتنا یؤول علی هؤلاء الجائرین، یہ ہمارے پیروکار ہیں جو اپنا رزق و روزی ان حاکمان جور اور ستم سے لیتے ہیں۔ ہو، دروا کے مولا یہ بیان کر رہے ہیں، ہمارا جو شیعہ ہوگا، ہمارا جو پیروکار ہوگا، اس کی صفات نہیں ہوں گی، وہ ظالموں کا نان نفقہ اور ان کے دروازے پہ نہیں جاتا۔ اچھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا ترکن الی ظالم وان کان حمیما قریبا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ستمکار ظالم کے نزدیک نہ ہو، اس پر تکیہ نہ کرو۔ ولا ترکن، یعنی ترکن کی یہ رکن کی مختلف معنی، ایک ہے ان کی اطاعت، ایک ہے ان سے محبت، ایک ہے ان سے مودت، حالانکہ مختلف معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں جو بھی معنی لیں کہ یعنی ظالموں سے محبت نہ کرو، ظالموں کی اطاعت نہ کرو، ظالموں سے مودت نہ کرو، حالانکہ کسی طریق جو معنی بھی لیں، وَإِن كَانَ حَمِيمًا قَرِيبًا، اگرچہ آپ کے کتنا بھی نزدیک ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، لیکن اس کی اطاعت کبھی نہیں کرنا۔ یہ نہ کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ ہماری ذات کا ہے، ہماری صنف کا ہے، ہمارے علاقے کا ہے، تو اس لیے اس کی مدد کر لی ہم نے۔ نہ بابا، وہ گنہگار ہے، اگر ظالم ہے تو اس کی کبھی بھی اطاعت نہ کرو، اس سے محبت نہ کرو، اس سے دل نہ لگاؤ، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ خدا ظالموں سے نفرت کرتا ہے، اور تم عبد خدا ہو، تم بھی ظالم سے نفرت کرو۔ اچھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان ایسے ہوگا،
ظالموں کے فعل پر راضی ہوگا، ان سے محبت کرے گا، اس کا کیا حشر نشر ہوگا؟ اس فرمان میں دیکھیے رسول خدا فرماتے ہیں من تولا خصومت ظالم او اعان علیہا ثم نزل به ملک الموت قال له ابشر بلعنت اللہ والنار جہنم وبئس المصیر وقال من مدح سلطانا جائرا او تخفف وتزأزأ له طمعا فیہ کان قرینہ فی النار۔ توجہ کیجیے گا، یہ فرد اس نے خود گناہ نہیں کیا، لیکن اس کے لیے رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ جو انسان کسی ستمکار، کسی ظالم کا وکیل بن رہا ہے، اس کا دفاع کر رہا ہے، اس نے خود گناہ نہیں کیا لیکن اس کا دفاع کر رہا ہے، اس کا وکیل بنا ہوا ہے، اس نے ظلم کیا ہے، اس نے جبر کیا ہے، وہ ظالم ہے، اب یہ اس کی وکالت کر رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کافی مومن ایسے اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں لیکن ظالموں کا دفاع کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہوگا، اگر اس کی ستمکاری کی، اس کے ظلم کی اگر وہ وکالت کر رہا ہے، جو ستمکار ہے، جو ظالم ہے، اس کی اگر اس کا دفاع کرے گا، او آن علیہا، یا مثلا اس ستمکار کی مدد کرے، اس ستمکار یا اس ظلم پہ مدد کرے، ثم نزل به ملک الموت، جب ملک الموت اس کے پاس آئے گا، قال له ابشر بلعنت اللہ، تم پر درواقع لعنت خدا ہو، استغفر اللہ، اللہ اکبر، والنار جہنم، اور تمہیں میں بتانے آیا ہوں کہ تم جہنم میں جاؤ گے، جہنم کی آگ میں جاؤ گے، جہنم میں داخل کیے جاؤ گے۔ آگے مولا فرما رہے ہیں من مدح سلطانا جائرا، جو کسی سلطان جائر، ظالم حکمران کی مدح کرے، تعریف کر رہا ہے، پتہ ہے اس کو کہ ظالم ہے، پتہ ہے پتہ نہیں کتنے گھر اس نے برباد کر دیے، کتنوں کا حق اس نے کھایا ہوا ہے، پھر بھی اس کی تعریف کر رہا ہے۔ من مدح سلطانا جائرا او تخفف، خوب، وتزأزأ له طمعا فیہ کان قرینہ فی النار، اگر ستمکار ظالم کی مدد کر رہا ہے، دروا کہ یہ اب یہ اس کی مدد نہیں کی، اس نے فقط یہ لفظ ہے مدح، من مدح سلطانا جائرا کان قرینہ فی النار، وہ اس کے ساتھ جہنم میں اکٹھا ہوگا، جہنم میں اس ستمکار ظالم کے ساتھ ہوگا، اس کی تعریفیں کر رہا ہے، خدا لعنت کر رہا ہے ظالم پر، تم بھی لعنت کرو نا، اس سے بیزاری اختیار کرو، اس سے برات کرو، برات نہیں کر رہا، اس کی مدد کر رہا ہے، اس کی تعریفیں کر رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کان قرینہ فی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ اچھا، یہ فقط مدح نہیں ہے، او تخفف وتزأزأ له، یہ اپنے آپ کو اس کے سامنے کوچک کرے، اپنے آپ کو ذلیل کرے، اپنے آپ کو رسوا کرے، اور اس کے جا کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، اس کی واہ واہ کرتا ہے، سائیں 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 کرتا ہے، وہ ظالم ہے پتہ ہے، لیکن اپنے آپ کو خوار کرتا ہے اس کے سامنے، اپنے آپ کو اس ظالم کے سامنے ذلیل کرتا ہے، کان قرینہ فی النار، وہ جہنم میں اس کا ساتھی بنے گا، اس ظالم کا۔ توجہ ہے؟ اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، من ولی جائرا علی جور کان قرین حامان فی جہنم، جو انسان کسی ظالم کے ظلم کی حمایت کرتا ہے یا اس کا دفاع کرتا ہے، کان قرین حامان فی جہنم،
یہ جہنم میں ہم نشین جو فرعون کا وزیر تھا اس کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس نے بھی فرعون کی مدد کی، فرعون کی تعریفیں کی، تو لہٰذا یہ بھی کسی ظالم کی پیروی کر رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کا دفاع کر رہا ہے، یہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں فَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ، اے اللہ کے بندو ان انسانوں میں سے ہو جاؤ جو فکر کرتے ہیں، الذین یتفکرون، جو فکر کرتے ہیں، ولا ترکنوا الی الدنیا، دنیا پہ اعتماد نہ کرو، فإن اللہ عز وجل قال لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ پھر مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ ظالموں پر اعتماد نہ کرو، ظالموں کی پیروی نہ کرو، ظالموں پہ تکیہ نہ کرو، ظالموں سے محبت نہ کرو۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ ان امیر المؤمنین علم اصحابہ فی مجلس واحد، مولا علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیۃ الثناء علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو ایک ہی جگہ، ایک ہی مجلس میں کیا سکھایا؟ 400 باب، 400 باب سکھائے، 400 باب کی تعلیم دی، مما یصلح للمؤمن فی دینہ و دنیا۔ خوب، وہ ایسے باب تھے، ایسی تعلیمات تھیں جن میں مومن کے لیے مصلحتیں تھیں، مومن کے لیے مفید چیزیں تھیں ان بابوں میں، ان بخشوں میں، ان چیپٹرز جو مولا نے وہ سکھائے، وہ سارے چھوڑ کے یہ شاہد مثال میں بیان کر رہا ہوں، وہ 400 باب میں بیان نہیں کرتا۔ ما بالکم قد رکنتم الی الدنیا، مولا اس باب میں ایک جگہ فرماتے ہیں ما بالکم قد رکنتم الی الدنیا، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ نے دنیا پہ اعتماد کیا ہوا ہے، آپ ذلیل بنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو خوار کر دیا ہے، آپ خدا سے حیا نہیں کرتے، لا من ربکم تستحیون ولا لانفسکم تنظرون، نہ خدا سے آپ شرم کرتے ہیں، نہ آپ خود اپنا نفع دیکھتے ہیں کہ میرے لیے فائدہ مند کون سی چیز ہے، نقصان دہ کون سی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ وانتم فی غفلت الدنیا، آپ دنیا میں اتنے گم ہو گئے ہیں۔ پھر مولا نے یہ فرمان پڑھا، قال اللہ عز ذکرہ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ تو دروا کے یہ رکون اور پیروی کرنا یہ کس کی؟ بلاخر کسی ظالم کی، اس سے محبت کریں، جو معنی بھی لیں اس کا، اس سے مودت کریں، اس کے فعل پہ خوش ہوں، ان سارے افعال کی مذمت کی گئی ہے۔ اور ایسا فرد جو کسی ظالم کے فعل پر خوش ہوگا، اس کی معاونت کرے گا، یا اپنے آپ کو اس کی دربار میں جا کے ذلیل کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مختلف روایات میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الراضی بفعل قوم قد داخل فیہ، جو شخص کسی قوم کے فعل پر راضی ہے جیسے کہ ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ وَعَلَى كُلِّ دَاخِلٍ فِي بَاطِلٍ اسمان، اسم العمل به واسم الرضا به۔ اور جو انسان دروا کے اس گناہ کے کام میں اور برے کام میں شامل ہوگا، اس کے دو گناہ ہیں، ایک تو وہ گناہ اس نے کیا، اور دوسرا جو اس گناہ پہ راضی تھا۔ بہرحال اس میں مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں جو تفسیر نمونہ کے جلد نمبر 9 میں موجود ہے، آپ پڑھیے گا جا کے، میں نے فقط شاہد مثال کے طور پر وہی عبارت پیش کی، الراضی بفعل قوم قد داخل فیہ، جو کسی قوم کے فعل پر راضی ہوتا ہے، قد داخل فیہ، جیسا کہ ان میں داخل ہے، وہ بھی شمار ہوگا،
کہ تم بھی انہی میں سے ہو. تو لہذا یہ اگر کوئی اور انجام دیتا ہے، یہ راضی ہے، خوشحال ہے، اور اس انداز سے یہ ساری روایات بیان کر رہی ہیں کہ یہ گنہگار ہے. جو راضی ہے دوسروں کے گناہوں پر، اس ظالم حکمران کے گناہ پر، اس کے فعل پر اگر راضی ہے تو یہ بھی ان میں داخل ہے. زیارت عاشورہ میں آپ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ زیارت عاشورہ پڑھنے کا بڑا ثواب ہے. انسان روزانہ زیارت عاشورہ پڑھے. اس میں آپ پڑھتے ہیں وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ. زیارت عاشورہ میں کیا ہے؟ ایک تو فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، عمر ابن سعد پہ لعنت، یزید پہ لعنت، اور وہ جو مولا کے قتل کرنے میں ان کے ساتھ تھے، اور جو افراد ان کے قتل پر، ان کے اس فعل پر راضی تھے اور ہیں، ان پر بھی لعنت. زیارت عاشورہ کے جملے ہیں وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، اور خدا کی لعنت ہے اس امت پر جنہوں نے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا سنا، اور ان کے یار و انصار کی مظلومیت سنی، یہ سب کچھ سنا، اور یزید کا بھی سنا کہ انہوں نے، عمر ابن سعد نے مولا کو شہید کیا ہے اور قتل کیا ہے. ان کے اس فعل سے کہ یزید نے یہ کام جو کیا ہے، اس فعل سے جو انسان سنے اور راضی ہو اس پر بھی خدا کی لعنت. تو اس زیارت عاشورہ کے ان جملات سے یہ واضح ہے کہ جو انسان کسی ظالم حکمران کے ظلم پر راضی ہوتا ہے اور خوشحال ہوتا ہے، بھلے اس کی معاونت نہ کرے، لیکن یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے. خدا اس کو اس کے ساتھ محشور کرے گا. خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.